السلام علیکم ناظرین، احمد نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کی سماعت میں ان کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ آغا سراج درانی کے پاس ان کے لیڈر کی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ آپ کے لیڈر نے اتنے سال جیل کاٹی ہے تو آپ کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کے کیس کی سماعت کی، جس میں آغا سراج اور نیب کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ آغا سراج درانی کا بے نامی داروں سے کوئی تعلق نہیں تو اثاثوں کے کاغذات ان کے لا کر کیوں ملے، جبکہ جسٹس منصور نے پوچھا کہ بے نامی دار آغا سراج درانی کے ملازم ہیں تو ان کے زیر اثر کیسے نہیں؟ سعودی عرب نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کی گئی اور مکمل تعاون کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت نے حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں پر سعودی سرزمین کے دفاع کے تعاون پر بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی کابینہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی سرزمین اور شہریوں کے دفاع کے عزم کے لیے اظہار کی تعریف بھی کی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے عوام کو کم سے کم پیٹرول استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے عوام کو مشورہ دیا کہ ہمیں جہاں تک ممکن ہو فیول کم استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان پیٹرول بناتا یا ہمارے پیٹرول کے کنویں ہوتے تو پھر بات بنتی تھی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں $95 تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں کوئی ٹیکس نہیں ڈال رہی۔ انہوں نے کہا کہ سخت وقت میں زندگی نارمل نہیں رہ سکتی اور حکومت کس چیز کو سبسڈائز کرے۔ ہماری حکومت کی ترجیح کھانے پینے کی چیزوں پر سبسڈی دینا ہے۔ کورونا اور مہنگائی عالمی ہے، لہٰذا ہمیں اس میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا کی خالی نشست پر الیکشن کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سابق سینیٹر اور تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا کی خالی نشست پر الیکشن کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خالی نشست پر 9 مارچ کو سندھ اسمبلی کی عمارت میں پولنگ ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمد نیوز۔